الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم صدق الله مولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم درود پاک. واجب الاحترام گرامی قدر سامعین عزیز ساتھیو، آج 17 رمضان المبارک ہے اور رمضان المبارک کی 17 تاریخ ام المومنین صدیقہ کائنات رفیقہ امام الانبیاء ملکہ کونین ام المومنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وفات ہے، اور 17 رمضان المبارک بدر کا دن بھی ہے، اور اس کے بعد 21 رمضان المبارک خلیفہ چہارم سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ اب یہ تینوں باتیں آج کی اس عنوان میں جمع ہو گئیں کہ بدر، سیرت عائشہ، سیرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تینوں میں مناسبت تو ایک یہ ہے کہ 17 رمضان المبارک کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 313 کو لے کر آئے اور اللہ رب العزت کے حضور پیش کر دیا کہ اللہ میری ساری جمع پونجی یہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیمہ لگایا گیا جس میں آپ نے مناجات کرنی تھی، دعا کرنی تھی، اور فرمایا کہ ابو بکر کے علاوہ اس خیمے میں کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی بدر کے میدان میں آ کر اپنے ان صحابہ کے لیے اتنے پریشان کہ ان کو کچھ نہ ہو جائے، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ میرے ان ساتھیوں کو بچا لے، اگر صحابہ نہ رہے تو تیرا نام لینے والا کوئی بھی نہیں رہے گا، پھر تیری عبادت نہیں ہوگی۔
اللہ میرے ان ساتھیوں کو بچا لے، اگر یہ نہ رہے تو پھر تیرا نام لینے والا کوئی بھی نہیں رہے گا۔ آج اگر میں یا میری جماعت کے کوئی خطیب اگر یہ جملہ کہتے ہیں کہ صحابہ ہیں تو دین ہے، صحابہ ہے تو اسلام ہے، صحابہ ہے تو قرآن ہے، صحابہ ہے تو ایمان ہے، صحابہ ہے تو تراویح ہے، صحابہ ہے تو روزہ ہے، صحابہ ہے تو اذان ہے، یہ ہمارے خطیبانہ جملے نہیں ہیں، یہ بدر میں نبی نے کہا ہے کہ اللہ اگر یہ نہ رہے تو تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، یعنی اسلام نہیں رہے گا۔ اور اسلام اور کفر کے درمیان ہونے والے پہلے معرکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اہمیت کو واضح کرتا ہے کہ اللہ نے اسلام کی بقا اگر جوڑ کے رکھی ہے وہ حضرات صحابہ کرام کی عزت و ناموس سے جوڑ کے رکھی ہے۔ اللہ یہ نہ رہے تو تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، یہ ہوں گے تو اسلام ہوگا، یہ ہوں گے تو دین ہوگا۔ آج ہم تک دین صحابہ کے ذریعے آیا، اسی لیے ہم کہتے ہیں یہ مشکوک ہو گئے تو سارا دین مشکوک ہو جائے گا، یہ محفوظ ہو گئے تو سارا دین محفوظ ہو جائے گا۔ بدر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لاتے ہیں، اس کے بعد کسی نے عرض کی اللہ کے نبی مسلمانوں کا کوئی علم، کوئی پرچم، کوئی جھنڈا، کوئی علامت، کوئی نشانی، میرے پیغمبر اپنے خیمے میں گئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوپٹہ لے کر آ گئے، فرمایا آج اسلام اور کفر کے درمیان ہونے والے اس پہلے معرکے میں اسلام کا جو پرچم بنے گا وہ عائشہ کا دوپٹہ بنے گا۔ آج اس اسلام اور کفر کے درمیان ہونے والے اس پہلے معرکے میں اسلام کی جو شان و شوکت بنے گی وہ عائشہ کا دوپٹہ بنے گا۔ یہ پرچم لہرا دیا گیا، بنا دیا گیا۔ اب اللہ کے نبی نے باقی صحابہ کو دیکھا تو حضرت علی پہ نظر پڑی، فرمایا علی ادھر آؤ، پرچم تو عائشہ کا دوپٹہ ہوگا اور اس پرچم کو ہاتھوں میں بلند کرنے والا وہ عائشہ کا بیٹا علی المرتضیٰ ہوگا، اور علی المرتضیٰ اس پرچم کو تھامے گا اور دنیا کے سامنے واضح کرے گا کہ عائشہ کے دوپٹے کا پہلا محافظ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آج یہ پرچم صرف نہیں، یہ اسلام کی شان و شوکت ہے، اسلام کی بقا، اسلام کی عزت، اسلام کی علامت ہے۔ کیونکہ جہاد میں پرچم کا گر جانا، فوج کے مورال کا گر جانا، عظمت و شان و شوکت کا گر جانا شکست کی ایک علامت ہے۔ اللہ کے نبی نے پہلا پرچم ہی عائشہ کا دوپٹہ بنا کر بتایا ہے، ذرا غور کرو کہ عائشہ کا دوپٹہ اسلام کی بقا ہے، عائشہ کا دوپٹہ اسلام کی شان و شوکت ہے، عائشہ کا دوپٹہ اسلام کی عظمت ہے، کیونکہ یہ پیغمبر کی عظمت کے ساتھ وابستہ ہے۔ اگر عائشہ پر تہمت لگی، عائشہ پر کوئی انگلی اٹھائے، عائشہ پر تنقید کرے یا ان کے کردار کو کوئی مجروح کرنے کی کوشش کرے، در حقیقت یہ پورے اسلام کو مجروح کر رہا ہے، کیونکہ وہ بیوی کس کی، زوجہ کس کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ان کی عزت پورے اسلام کی عزت۔ یہی تو وجہ ہے منافقین نے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی، تو وجہ یہ تھی کہ براہ راست پیغمبر پر تو بات نہیں کر سکتے، مسئلہ بن جائے گا، پٹیں گے۔ انہوں نے کہا بیوی کے کردار کو مشکوک کر دو، شوہر خود بدنام ہو جائے گا۔ وجہ یہ تھی، اس لیے اللہ نے جو حضرت عائشہ کی برات میں قرآن نازل کیا نا، وہ قرآن کا اسلوب بھی بڑا عجیب ہے۔
الطیبات الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. فرمایا الخبیثات للخبیثین، بری عورتوں کے لیے برے مرد ہوتے ہیں، برے مردوں کے لیے بری عورتیں ہوتی ہیں. والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، پاک بیویوں کے لیے پاک مرد ہوتے ہیں، پاک مردوں کے لیے پاک بیویاں ہوتی ہیں. اللہ نے قرآن میں برات بھی کی اور اصول بھی اتنے پیارے بلیغ الفاظ میں بتا دیے کہ جس کو عائشہ کی عظمت دیکھنی ہو عائشہ کو نہ دیکھو، عائشہ کے شوہر کو دیکھ لو کہ وہ کتنا پاک ہے. اس کی بیوی کی پاکی کا اندازہ تمہیں خود ہو جائے گا. کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی نے ان سے کم عمری میں نکاح کیا، چونکہ نبی کے نکاح کی بڑی حکمتیں، جس سے بھی نکاح کیا اس کی حکمتیں تھیں. حضرت ام حبیبہ سے نکاح کیا کہ ابو سفیان کی بیٹی ہیں کہ وہ مخالفت میں کمی آئے. حضرت جویریہ سے نکاح کیا تاکہ یہودیوں کے یہاں سے مخالفت میں کمی آئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کہ ایک ایسی بیوی جو ذہین بھی ہو، حافظہ بھی جس کا قوی ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی باتیں، آپ کی روایتیں، آپ کی حدیثیں زیادہ سے زیادہ امت تک پہنچا سکیں. اور اسی مقصد کے لیے نکاح تھا. اور جو مقصد سامنے آیا کہ 2210 روایتیں ایسی ہیں جو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہیں. کیونکہ ذہانت تو تھی. اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ تم مجھے اتنی اچھی لگتی ہو جیسے کھجور کو شہد کے ساتھ لگا کے کھایا جائے. فرمایا آپ مجھے اتنے اچھے لگتے ہیں جیسے کھجور کو مکھن کے ساتھ لگا کے کھایا جائے. ایک مرتبہ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں چھوٹی تھی، گھوڑے سے کھیل رہی تھی اور گھوڑے کے پر بھی تھے. تو اللہ کے نبی نے دیکھا اور کہا عائشہ گھوڑوں کے بھی پر ہوتے ہیں کیا؟ تو میں نے فوراً جواب دیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے پر نہیں تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن کہنے لگی امی دیکھیں قسمت کی بات ہے کہ آپ کے والد ابو بکر صدیق ہیں اور میرے والد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. میرے والد نبی ہیں، آپ کے والد ابو بکر صدیق ہیں. فرمایا بیٹا یہ تو قسمت اور تقدیر کی بات ہے، اور اللہ نے یہ سعادت تیری قسمت میں رکھی ہے، اور اللہ نے یہ تجھے شان و شوکت و عظمت سے نوازا ہے کہ تیرے والد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور میرے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. لیکن بیٹا فاطمہ یہ بھی قسمت کی بات ہے کہ تیرا شوہر علی المرتضیٰ ہے اور میرا شوہر محمد مصطفیٰ ہے. اور اللہ تعالیٰ قیامت میں جنتی عورت کو اس کا تخت دیں گے اور اس تخت پر اس کے ساتھ اس کا شوہر بھی ہوگا. اور فاطمہ جو تخت جنت میں تجھے ملے گا اس تخت پر تیرے ساتھ تیرا شوہر علی المرتضیٰ ہوگا، اور جنت میں جو تخت مجھے ملے گا اس تخت پہ میرے ساتھ میرا شوہر محمد مصطفیٰ ہوگا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مسئلہ پوچھتے تو میری ماں عائشہ سے پوچھتے، جن کے حجرے کو اللہ نے جنت کا ٹکڑا بنا دیا وہ کون؟ بولو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. محبت دیکھیں، کبھی نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو عائش کہتے، عائش یا عائش، یا کبھی عویش بھی کہتے یا عویش. یہ محبت کا انداز ہے کہ نام کو تھوڑا بدل کر پیش کرنا اور نام کو تھوڑا بدل کر لینا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی تو ہے.
جبھی تو آخری ایام باقی بیویوں سے اجازت لے کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں رکھا ہے، اور فرمایا، حضرت عائشہ کہتی ہیں یہ خصوصیات اللہ نے مجھے ایسی دی جو نبی کی باقی بیویوں کو نہیں ملی، کہ میرے بستر پہ قرآن نازل ہوتا تھا، میرے پاس رب کا سلام آیا ہے، نبی کی ساری بیویوں میں کنواری میں تھی، میں ہی ہوں کہ جس کے حجرے میں پیغمبر نے آخری ایام گزارے، میں ہی ہوں کہ جس کے سینے پہ پیغمبر کا سر مبارک تھا اور نبی دنیا سے جا رہے ہیں، اور میں ہی ہوں کہ آخری وقت میں نبی کو مسواک چبا کر کسی نے دیا ہے، وہ ابو بکر صدیق کی بیٹی عائشہ صدیقہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے حجرے کو رب نے جنت کا ٹکڑا بنایا۔ آج وہ نبی کا روزہ جنت کا ٹکڑا، اور یہ جنت کا ٹکڑا نبی کا روزہ، اور یہ گھر کس کا؟ بولو، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ میرے دوستو، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کی برات میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم نازل فرمایا، وہ عظمتوں کی امین، وہ عظمتوں کا پہاڑ، وہ اللہ کے نبی کی محبوبہ، وہ ملکہ کونین، وہ عظمتوں کی ایک سبیل اور عظمتوں کی ایک نشانی اور علامت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کو اللہ نے امہات المومنین میں شامل فرمایا، اس لیے مومنوں کی ماں عائشہ ہے۔ نبی کی بیویوں کو ام المومنین کہا جاتا ہے، چنانچہ عائشہ ام المومنین، مومنوں کی ماں۔ حضرت حیدری شہید کہتے ہیں، ایک مجھے کہنے لگا میں تو انہیں ماں نہیں مانتا، تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اس کو کہا، میں نے کہا بھی کہا ہے کہ تم مان بابا، وہ تو مومنوں کی ماں ہے، کافروں کی تھوڑی ہے۔ وہ کس کی ماں ہے؟ مومنوں کی ہے، کافروں کی تو ہے ہی نہیں، ام المومنین ہے۔ تو جو مومن ہوگا وہ ماں مانے گا، جو مومن نہیں ہوگا نہیں مانے گا۔ بات تو بالکل واضح اور کلیئر ہے نا۔ یہی وجہ ہے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی قدر کرتے تھے کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب بیوی یہ ہیں۔ اور چونکہ نبی نے حضرت فاطمہ کو ایک دن کہا، بیٹا کیا تم اس سے محبت نہیں کرو گی جس سے تمہارا والد محبت کرتا ہے؟ فرمایا ابا جان کیوں نہیں؟ تو نبی نے فرمایا فاطمہ مجھے عائشہ سے بہت محبت ہے، یعنی اشارہ دیا کہ تم بھی عائشہ سے محبت رکھنا۔ اور جب مجمع میں پوچھا گیا نبی سے کہ اللہ کے نبی آپ کو سب سے زیادہ کون پسند ہے، تو فرمایا عائشہ۔ اللہ کے نبی مردوں میں کون پسند ہے؟ فرمایا ابوہا، عائشہ کے والد بہت پسند ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ 17 رمضان المبارک جن کا یوم وفات ہے، اور 21 رمضان المبارک شیر خدا، سنیوں کے پیر و مرشد، ہمارے مولا، ہمارا ملجا، ہماری عزت، ہماری آنکھوں کا تارا، ہمارے ایمان، ہمارا اتقان، اسلام کی برہان، خلیفہ چہرم سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی عظمت کو اللہ رب العزت نے اتنا بلند کیا ہے کہ نبی نے انہیں اپنا بھائی کہا۔ مدینہ منورہ میں جب نبی نے مواخات کرائی اور صحابہ کرام میں مہاجرین اور انصار میں بھائی چارگی کروایا، تو اللہ کے نبی نے حضرت علی کو اپنا بھائی فرمایا، اور فرمایا علی خوش ہو جاؤ، تیرا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا وَأَقْضَاهُمْ علی، میری امت میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا علی ہے۔ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا، بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں یا نہیں ہیں؟ علی کا فیصلہ بہتر ہے۔ علی اگر فیصلہ کرے میں نے بیٹی عمر کو دینی ہے تو فیصلہ بہتر ہے یا نہیں؟ بابا بہترین فیصلہ کرنے والے، مشورہ دینے والے، جبھی تو تینوں خلفاء کے دور میں مشیر علی تھے، ان کے دور میں قاضی القضاء چیف جسٹس علی تھے،
کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ یہ بہترین فیصلہ کرنے والے اور بہترین مشورہ دینے والے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا بہترین فیصلہ کرنے والے. شیعہ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جو حضرت علی کی بیٹی ہیں جن کا نام ام کلثوم ہے، جب حضرت عمر کے سفیر روم کے بادشاہ کے پاس بطور قاصد کے جا رہے تھے تو حضرت عمر کی بیوی علی کی بیٹی ام کلثوم نے اس سفیر کو عطر کی شیشی میں ایک عطر دیا اور کہا میری طرف سے روم کے بادشاہ کی بیوی کو تحفے میں دینا. وہ گئے، اس کی بیوی کو تحفے میں دیا، یہ ہمارے مسلمانوں کے خلیفہ کی بیوی کی طرف سے تمہارے لیے تحفہ ہے. تو روم کے بادشاہ کی بیوی نے اس عطر کی شیشی کو خالی کر کے اسی شیشی میں قیمتی موتی دیے اور کہا یہ میری طرف سے عمر کی بیوی کو ہدیہ دے دینا. وہ ہدیہ لے کر آئے ہیں، تحفہ لے کر آئے ہیں. حضرت عمر کی بیوی کے ہاتھ میں وہ تحفہ، حضرت عمر گھر پہ آئے، دیکھا تو ہاتھ میں قیمتی موتی. کہا کہ شیشی میں موتی کہاں سے آئے؟ سارا قصہ سنایا. میں نے روم کے بادشاہ کی بیوی کے پاس عطر تحفے میں بھیجا اس قاصد کے ہاتھوں جس قاصد کو آپ نے بھیجا تھا، اس نے مجھے جواب میں یہ تحفہ دیا ہے. عمر کہتے ہیں یہ بیت المال میں جمع ہوگا. کہا یہ تو میرے لیے ہے. کہا نہیں، تیرے لیے نہیں، یہ خلیفہ کی بیوی کے لیے ہے. کسی عام مسلمان کی بیوی کو کبھی تحفہ نہ دیتی. تجھے خلیفہ کی بیوی سمجھ کے دیا ہے اور خلافت مسلمانوں کی خدمت کے لیے ہے. اس کے نام پر حاصل ہونے والی تمام سہولیات و فیسلٹیز وہ بیت المال میں جمع ہوں گی. اب جب یہ بات ہوئی انہوں نے کہا نہیں یہ تو میرا ہے. تو حضرت عمر نے فرمایا چلو تمہارے والد سے فیصلہ کرواتے ہیں. حضرت علی کو بلوایا گیا. وَأَقْضَاهُمْ علی، کتنا بہترین فیصلہ کرنے والے علی ہیں. چنانچہ جب بلایا گیا تو حضرت علی سے حضرت عمر نے کہا میرا اور آپ کی بیٹی کا یہ اختلاف ہو گیا ہے. میں کہتا ہوں بیت المال میں جمع ہو، یہ کہتی نہیں یہ تو بطور تحفے کے مجھے ملا ہے، آپ فیصلہ کریں کیا. تو علی نے فیصلہ کیا اس نے عطر جتنے پیسوں میں بھجوایا تھا اس سے اتنے پیسے یہ وصول کر لے اور باقی سارے موتی بیت المال میں جمع کرا دے. یہاں محبتوں کا بھی پتہ چلتا ہے. علی کی بیٹی عمر کے گھر میں ہے یہ بھی پتہ چلتا ہے، اور علی اور عمر تقوی والے کتنے ہیں یہ بھی پتہ چلتا ہے، اور عمر اپنے معاملات میں مشورہ علی سے لیتے ہیں یہ بھی پتہ چلتا ہے. یہ ان کی محبتیں ہی ہیں کہ بیٹی کا رشتہ حضرت علی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا. تو یہ فیصلہ علی کا بہتر ہے یا نہیں؟ میری امت میں بہترین فیصلہ کرنے والے علی المرتضیٰ ہیں. جبھی تو علی نے فیصلہ کیا ہے کہ ابو بکر کے ہاتھ پہ میں نے بیعت کرنی ہے. اور یہ بھی میں تمہیں بتا دوں باقی صحابہ نے ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر ایک مرتبہ بیعت کی ہے. علی وہ واحد صحابی ہے جس نے ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر 2 مرتبہ بیعت کی ہے. وَأَقْضَاهُمْ علی، میری امت میں بہتر فیصلہ کرنے والے علی ہیں. جبھی تو فیصلہ کیا بیعت عمر کی کروں گا، خلیفہ عمر کو چنوں گا، نماز ابو بکر خلیفہ ابو بکر کو چنوں گا، بیعت ابو بکر کی کروں گا، اور نماز ابو بکر و عمر عثمان کے دور میں ان کے ادوار میں پڑھوں گا کیونکہ بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں. فدق کا مسئلہ آیا تو عمر ابو بکر کے فیصلے کے مطابق ہی حضرت علی نے فیصلہ برقرار رکھا. اپنی دور خلافت میں بھی فدق کو نہیں لیا، حسن و حسین کو نہیں دیا. پتہ چلتا ہے جو فیصلہ نبی کا وہ فیصلہ ابو بکر کا، جو فیصلہ ابو بکر کا وہی فیصلہ علی کا، اور فیصلہ علی کا بہتر کیوں نہ ہو کہ نبی نے فرمایا وَأَقْضَاهُمْ علی، میری امت میں بہتر فیصلہ کرنے والا علی ہے. یہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کتنی بڑی سعادت ہے کہ ان کے گھر میں نبی کی بیٹی آئی. ان کے گھر میں نبی کی بیٹی. اور حضرت علی کی ایک وہ خصوصیت بھی ہے جو باقی صحابہ کو حاصل نہیں ہے. قرآن کریم کی یہ آیت یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین ایدی نجواکم صدقہ. اے مسلمانوں جب نبی سے بات کرنے کے لیے جاؤ نا تو صدقہ کر کے جاؤ.
صدقہ دے کے جاؤ، کیونکہ یہ آیت قرآن میں آج بھی تو ہے، لیکن تلاوت تو کی جاتی ہے، حکم منسوخ ہو گیا ہے، اور یہ بہت کم وقت کے لیے اس کا حکم آیا، بعد میں اللہ رب العزت نے اس کے حکم کو منسوخ کر دیا اور بہت جلدی منسوخ ہوا۔ حضرت علی فرماتے تھے کہ جب یہ آیت آئی میرے پاس درہم تھے، میں نے اس کا صدقہ کیا، پھر جا کر نبی سے ملاقات کی۔ اس آیت پر تمام صحابہ میں اگر کسی نے عمل کیا ہے تو اسے علی المرتضیٰ کہا جاتا ہے۔ باقی حکم اس کے بعد منسوخ ہو گیا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھو اللہ رب العزت نے کیا عظمتوں سے نوازا، کیا شان عطا فرمائی، کیا بلندیاں عطا فرمائیں کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر کی بیٹی جن کے نکاح میں ہیں اور نبی نے نکاح کروایا ہے، اور جب نکاح کی بات آئی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا، اور پھر اس نکاح کے قاضی نبی تھے، گواہ ابو بکر و عمر تھے، اور اس شادی پہ خرچہ کرنے والے کا نام عثمان غنی ہے۔ میرے دوستو، ابھی کچھ دن پہلے مجھ سے انٹرویو لیتے ہوئے کسی نے سوال کیا کہ آپ لوگ جس طرح باقی صحابہ کرام کے تذکرے زیادہ کرتے ہیں، حضرت علی کے تذکرے کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا یہ بات تو اول غلط ہے کہ ان کے تذکرے نہیں کرتے، ہمارے تو باقی صحابہ کے تذکروں میں بھی حضرت علی کا تذکرہ آتا ہے یا نہیں؟ اگرچہ بہت دفعہ حافظ کو جواب دینے کے لیے آتا ہے کہ دیکھو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشیر انہیں بنایا، دیکھو ان کی آپس میں یہ محبتیں، تو تذکرہ علی المرتضیٰ کا تو آ رہا ہے۔ لیکن میں نے اسے جواب دیا کہ چونکہ گستاخیاں، توہین خلفائے ثلاثہ کی زیادہ ہوتی ہیں، تو جب ان کی توہین زیادہ ہوتی ہے، ان کے کردار کو مشکوک کرانے کی زیادہ کوشش ہوتی ہے۔ حضرت علی کو متنازع نہیں بنایا گیا اور بنانا بھی نہیں ہے، اور کوئی بنائے گا تو پھر وہ منہ کی بھی کھائے گا، لیکن چونکہ باقی تین خلفائے راشدین کے خلاف بکواسات ہوتی ہیں، توہین ہوتی ہے، تبرہ ہوتا ہے، ان کی کردار کشی ہوتی ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ پھر ان کی عظمت کے تذکرے بھی زیادہ ہوتے ہیں، پھر ان کے دفاع کی باتیں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ کوئی ان کے خلاف بات کرتا ہے، ہمیں آ کر ممبر پر اس کی بات کرنی پڑتی ہے، اس کا جواب دینا پڑتا ہے۔ تو تمہیں لگتا ہے کہ ابو بکر عمر عثمان کا تذکرہ زیادہ ہے اور علی کا تذکرہ کم ہے، ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ جواب میں دینا پڑتا ہے، ان کی عظمت بتانی پڑتی ہے، ان کی کردار کشی جب ہوتی ہے ان کے دفاع میں بات کرنی پڑتی ہے۔ جبکہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جب ناصبیوں کا دور تھا تو ناصبیوں کے دور میں چونکہ ٹارگٹ حضرت علی تھے، وہ حضرت علی پہ تورا کرتے تھے اور حضرت علی کی توہین کرتے تھے، تو اہل و سنت اس وقت ابو بکر عمر عثمان کا تذکرہ اتنا نہیں کرتے تھے، اپنے ممبروں پہ علی کا تذکرہ زیادہ ہوتا تھا۔ جو سچویشن تمہیں آج تین خلفاء کے بارے میں نظر آ رہی ہے، اس طرح کے حالات وہاں پر اس وقت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق تھے۔ تو اس وقت بھی اگر کوئی کہتا آپ علی کا تذکرہ زیادہ کرتے ہیں، باقی صحابہ کا تذکرہ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ضرورت اس بات کی تھی کہ ناصبی حضرت علی پر انگلی اٹھاتے تھے، ناصبی حضرت علی پر تنقید کرتے تھے، ناصبی حضرت علی پر تبرہ کرتے تھے، تو اہل و سنت علی کے فضائل بیان کرتے، حضرت علی کی شان بہت زیادہ بیان کرتے، جگہ جگہ علی کے تذکرے ہوتے، علی کے تذکرے ہوتے، علی کی باتیں ہوتی۔ تو چونکہ اس زمانے میں ضرورت اس کی تھی تو اس لیے علی کا تذکرہ زیادہ ہوتا تھا۔ اب چونکہ تبرہ تینوں خلفاء پر ہوتا ہے اور کردار کشی کی جاتی ہے، اس لیے بظاہر تذکرہ ان کا زیادہ نظر آ رہا ہے۔ بات سمجھ آئی ہے نہیں؟ باقی علی ہیں ہی ہمارے، کوئی ٹھیکیدار بننے کی کوشش نہ کرے، علی ہمارے۔ بابا یہ ابو بکر عمر عثمان کو اپنا امام مانتے ہیں یا نہیں؟ بولو۔ میرا بھی روزہ ہے، صرف آپ کا نہیں ہے۔
مجھے پتہ ہے، اور شاید آپ کو اتنا نہ لگتا ہو جتنا مجھے لگتا ہے۔ میری مزاج پیاس والا ہے، گرمی ہے، گرمی کا مزاج ہے، جبھی تو گرم ممبر پہ بیٹھا ہوں۔ بابا بات یہ عرض ہے کہ علی ہیں ہی سنیوں کے، علی حافظ قرآن، سنی حافظ قرآن، علی پوری داڑھی والا، سنی پوری داڑھی والا، علی 5 نمازوں والا، سنی 5 نمازوں والا، علی تراویح والا، سنی تراویح والا، علی اسی قرآن کو ماننے والا، سنی اسی قرآن کو ماننے والا، علی ابو بکر عمر عثمان کے ہاتھ پر بیعت کر کے انہیں امام ماننے والا، اب سنی بھی ابو بکر عمر عثمان کو بیعت اپنا امام ماننے والا، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی 30 پاروں والے قرآن کو ماننے والے اور حافظ، سنی بھی اسی 30 پاروں والے قرآن کے حافظ اور اسی قرآن کو ماننے والے، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المومنین کی عزت کرنے والے، سنی امہات المومنین کی عزت کرنے والے، حضرت علی اپنی بیوی کا جنازہ ابو بکر صدیق سے پڑھوا کر ان سے محبت کرنے والے، سنی بھی ابو بکر صدیق سے محبت کرنے والے۔ حضرت علی اور باقی صحابہ میں نفرتیں پیش کرنے والوں، ان میں آپس میں محبتیں تھیں۔ حضرت علی کے بیٹے کا نام ابو بکر ہے، علی کے ایک بیٹے کا نام عمر ہے، ایک بیٹے کا نام عثمان ہے۔ یہ محبتیں ہیں، یہ الفتیں ہیں، یہ رحمتیں ہیں جو اللہ رب العزت نے انہیں عطا فرمائی۔ اللہ تعالی ہم سب کی طرف سے بہتر بدلہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیب فرمائے۔ میرے دوستو، آج انہی مقدس شخصیات کی عزت و ناموس کے لیے ہماری قربانیاں ہیں، جماعت کی قربانیاں ہیں۔ چنانچہ آپ سے یہ 2-3 جمعہ سے اپیل ہو رہی ہے کہ اپنی زکوٰۃ، فطرات اور عطیات آپ نے اہل سنت والجماعت کے ان شہداء کے گھرانوں کے لیے وقف کرنی ہے۔ ہمارے ساتھی باہر ہوں گے، آپ حضرات نے بھرپور ان کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ دیکھو بھائی، اگر ہم جتنا کر سکتے ہیں صحابہ کی عزت و ناموس کے لیے اتنا تو کریں۔ عملی طور پر سامنے نہیں آ سکتے تو کم از کم مالی طور پر تو مدد کرنی چاہیے، ہونا چاہیے یا نہیں؟ بولیں۔ اس لیے آپ حضرات بھرپور تعاون فرمائیں، اللہ رب العزت سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ 21 رمضان المبارک چونکہ ہمارے یہاں باقی خلفاء کے ایام پر جلوس ہوتے ہیں مطالباتی کہ ان کے یوم پر عام تعطیل کا اعلان کیا جائے، تو 21 رمضان المبارک کو بھی ہمارا ایک جلوس ہوتا ہے اور وہ مطالباتی اور احتجاجی جلوس ہوتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت کو واضح کرنے کے لیے۔ انشاءاللہ العزیز 21 رمضان المبارک کے جلوس جس کی ٹائمنگ اور روٹ آپ کو انشاءاللہ العزیز میسیجز کے ذریعے پتہ چل جائے گا۔ روزہ ہو، گرمی ہو، آپ حضرات نے اس جلوس میں انشاءاللہ شرکت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔